اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا مشن جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے. یحییٰ افریدی صاحب نے آ کے یہ جو بڑی کوشش کی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ سیٹ کر لیا جائے, اگر ان کی کوئی ناراضگی ہے یا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں تو اس معاملے کو ریزالو کر لیا جائے, تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ ناؤ. منصور علی شاہ صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں, چیف جسٹس اس سے سہمت نہیں ہیں اور وہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کافی ناراض ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی اہم ڈیولپمنٹس پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں اور عدلیہ کے حوالے سے ہوئی ہیں. اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. اور آج ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ دن ہے, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس, یہ بھی ان فوکس رہے گا, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ امریکی الیکشنز کا آغاز ہو چکا ہے, ووٹنگ جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے, کچھ اس طرح بھی فوکس رکھیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انٹرنلی لگ رہا ہے کہ ان کی لڑائیاں جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, کچھ اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 16 لاکھ سبسکرائبر سے صرف چند قدم کی دوری کے اوپر ہیں اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے یہ نمبر بھی عنقریب اچیو ہو جائے گا. اسٹاک مارکیٹ کے اندر جناب سب سے پہلے بڑا پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے وہ آج بھی دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل 2.5% کا جو ایک ڈراپ آیا تھا انٹرسٹ ریٹس کے اندر, ویسے مارکیٹ کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا, لیکن 2.5% کا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس کے اندر کمی نظر آئی ہے. اور آج ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 92,514 کا ہائی لگایا ہے آج اسٹاک مارکیٹ نے, اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 92,351 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈنگ اس وقت چل رہی ہے. تو پازیٹیو سینٹیمنٹ جو ہے جو پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر ویسے ہی نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکہ میں الیکشنز کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے, ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے. تمام تر فوکس جو ہے وہ اسی طرف ہی رہے گا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کیونکہ ان کے مختلف ٹائم زونز ہوتے ہیں تو کافی دیر لگتی ہے ان کے ریزلٹس کو کمپائل ہونے میں, اور کافی دیر کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریزلٹس فائنلی ہمیں جو ہے وہ ملنا شروع ہوں گے. لیکن ووٹنگ کا پروسیس جو ہے اب شروع ہو چکا ہے. اس سے پہلے تقریباً 8 کروڑ لوگوں نے آلریڈی اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہوا ہے. آپ امریکہ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے والے دن ہی ووٹ ڈالنا ہوتا ہے, آپ اس سے پہلے بھی جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی طرح الیکشنز نہیں ہوتے. وہاں پہ اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو ایک عام دن کے طور پہ اسے تصور کیا جاتا ہے. اسکولوں کے اندر جو ہے وہ کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, کاروبار بھی اسی طرح کھلے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تو عام تعطیل کا اعلان کر دیا جاتا ہے نا, وہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. وہاں پہ بالکل ایک نارمل ڈے کی طرح جو ہے وہ مناتے ہیں. وہ کسی اس چیز میں بلیو نہیں کرتے کہ جناب صرف الیکشن کی وجہ سے جو ہے ہمارے معمولات زندگی جو ہے وہ روک دیے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. نہ وہاں پہ بریانیاں ملتی ہیں, نہ وہاں قیمے والے نان ملتے ہیں. بڑے نارمل طریقے سے, بڑے پرسکون طریقے سے جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو لیٹس سی تمام تر فوکس جو ہے وہ کمالا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کون فاتح ہوگا. اس مرتبہ جو ہے بڑی کلوز ریس ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے 2 الیکشن میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت خاص طور پہ جب وہ جیتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے اتنا کلوز کانٹیسٹ نہیں تھا. پچھلے 2 الیکشن میں اتنا کلوز نہیں تھا جتنا اس مرتبہ کہا جا رہا ہے. سو وی ول ہیو ٹو سی کہ اینڈ ریزلٹس جو ہیں کیا آتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے. پاکستان تحریک انصاف البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کافی سپورٹ کر رہی ہے. بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کچھ اور خبریں. اب ذرا عدلیہ کی طرف آ جائیں. اور کل رات کو بیسکلی ایک بہت بڑی خبر آئی, اور سینئر جرنلسٹ مطیع اللہ جان صاحب نے اور حسنات ملک, ان دونوں نے بیسکلی یہ خبر یہ بریک کی. اور وہ خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں, جو ججز کمیٹی کا حصہ ہیں, جس میں چیف جسٹس بھی شامل ہیں اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں, جسٹس منیب اختر شامل ہیں. تو اس سلسلے میں جو 2 دیگر ججز تھے, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, وہ بیسیکلی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں اس کو لے کے وہ ججز کمیٹی کا اجلاس منعقد کرنا چاہتے تھے. اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے چیف جسٹس سے کہا بھی, اور ان سے کہا کہ جناب یہ اس کی ڈیٹ فکس کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ فل کورٹ کا اجلاس بلائیں, اور فوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں یہ اجلاس جو ہے وہ بلانا چاہیے. لیکن چیف جسٹس نے جو ہے وہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہی نہیں بلایا, اور چونکہ ججز کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا تو اس سلسلے میں اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ تینوں مل کے فکس نہیں کر سکے. اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ 2 ججز اس میں سے, یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے مل کے جو ہے وہ خود ہی انہوں نے اجلاس منعقد کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے تو پھر ان دونوں نے اپنی مرضی سے چیمبرز کے اندر جو ہے اجلاس منعقد کیا. اور کل جو دن آلریڈی گزر چکا ہے اس دن انہوں نے رجسٹرار کو یہ انفارم کیا کہ جی روسٹر کے اندر جو ہے اس کو فکس کر دیا جائے, اس ڈیٹ کو جو ہے فکس کر دیا جائے.
لیکن رجسٹرار آفس کی جانب سے جو ہے یہ کیس فکس نہیں کیا گیا. اب جب یہ کیس فکس نہیں کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک خط لکھا گیا ہے چیف جسٹس کو ان دونوں جج صاحبان کی جانب سے, اور اس میں جو خط ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکٹ کے سیکشن 2(2) کے تحت کمیٹی کی زیر دستخطی اراکین نے 31 اکتوبر 2024 کو کمیٹی کا اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی تاکہ 26ویں ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کے تعین اور سماعت پر فوری غور و خوض کیا جا سکے. معاملے کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایکٹ کی 2(2) کے تحت کارروائی کرتے ہوئے اسی دن کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا, جس کے فیصلے کے بارے میں اسی دن فوری طور پر مطلع کر دیا گیا تھا جو ایکٹ کی شق 2(3) کے تحت مؤثر ہے. کمیٹی کے فیصلے کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والی آئینی درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے اور 4 نومبر 2024 کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ آئینی درخواستوں کے معاملے میں 4 نومبر کو فل کورٹ کی کوئی کاز لسٹ جاری نہیں کی گئی, جس پر کمیٹی کو گہری تشویش اور افسوس ہے. کمیٹی کا یہ فیصلہ برقرار ہے اور اس کا اثر ہوگا, لہٰذا ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے مذکورہ بالا آئینی درخواستوں کو رواں ہفتے مثبت انداز میں طے کریں اور اس کے مطابق فوری طور پر کاز لسٹ جاری کی جائے. خط کے مطابق کمیٹی کے سابقہ فیصلے کے ذریعے رجسٹرار کو 31 اکتوبر 2024 کے فیصلے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اچھا, اب یہ جو ہدایت کی گئی ہے جج صاحبان کی جانب سے یہ تو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. دوسری ڈیولپمنٹ, اب آپ اس کو لنک کریں کل کے ساتھ, اور کل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ججز کمیٹی کی جو فارمیشن ہے اسے بھی کل تبدیل کر دیا گیا. جو ترامیم کی گئی تھی جو کل قومی اسمبلی میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے اندر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اسی کے اندر ایک تبدیلی کر دی گئی ہے, اور اس کے مطابق منیب اختر صاحب کو اب نکال دیا گیا بیچ میں سے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جی آئینی بینچ کا کوئی جو جج ہوگا وہ اس کے اندر شامل کیا جائے گا. تو کنسٹیٹیوشن آف دا کمیٹی ہی چینج کر دی گئی ہے. اب اس سے 2-4 چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ مطلب جو مخالفین ہے منصور علی شاہ صاحب کے اور جسٹس منیب اختر کے, اور ظاہری بات ہے ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر گورنمنٹ والی سائڈ سے یا مسلم لیگ نون والی سائڈ سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے آ کے یہ جو بڑی کوشش کی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ معاملات کو جو ہے وہ سیٹ کر لیا جائے, اور اگر ان کی کوئی ناراضگی ہے یا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں تو اس معاملے کو ریزالو کر لیا جائے, تو دیٹ از ناٹ ہیپننگ ناؤ. وہ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ یہیں سے جو ہے وہ راہیں آپس میں جدا ہو گئی ہیں. اس سے کلیئر کٹ یہ پتہ لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں چیف جسٹس اس سے سہمت نہیں ہیں اور وہ اس طرف نہیں جانا چاہ رہے. دوسری بات یہ, اس طرح یہ خط کا آنا, اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ خط جو ہے یہ پبلک ڈومینز میں آ رہے ہیں, مطلب یہ کوئی پرائیویٹ کنورسیشنز اب نہیں ہو رہی, یہ پبلک ڈومینز میں آ رہے ہیں, یہ جرنلسٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دس تھنگ از کمنگ آؤٹ ان دا پبلک اینڈ دس این اٹیمپٹ could be an attempt to actually embarrass the chief justice also, کہ جناب یہ دیکھیں آپ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے, ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا, آپ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے. تو یہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس کے لیے زیادہ بات ہے, کوئی زیادہ اچھا میسج یہ نہیں جا رہا. اب کیا چیف جسٹس جو ہے وہ اس ساری بات کے بعد, اور ذہن میں رکھیے گا سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم, یہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس بنے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر یہ نہ ہوتا تو سینیورٹی کے لحاظ سے منصور علی شاہ صاحب نہیں اگلا چیف جسٹس بننا تھا, لیکن چونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے منظور ہوئی, اس کے نتیجے میں نمبر 3 کے اوپر جو یحییٰ افریدی صاحب تھے یہ چیف جسٹس بن گئے ہیں. تو اب یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہی کے اس سلیکشن کے حوالے سے اس کے خلاف بیسکلی آئینی ترامیم ہے, اس کے خلاف یہ پٹیشنز ہیں, لیکن چیف جسٹس اس کو انٹرٹین نہیں کر رہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ کیا چیف جسٹس اس پریشر کی, یہ جو 2 ججز کی جانب سے پریشر ڈیولپ ہوا ہے, کیا یہ اسے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ کل رات کی ڈیولپمنٹ کے بعد جو منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا ہے, کیا اب ججز کمیٹی جب ری فارم ہوگی تو اس کے اندر کیا منصور علی شاہ صاحب اب بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. لاسٹ ٹائم انہوں نے جب قاضی فائزہ صاحب نے ججز کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا تو منصور علی شاہ صاحب نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اب جب یہ ریکنسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے تو کیا اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب اب اس کے اندر بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. تو ویری انٹرسٹنگ ٹائمز کمنگ اپ, اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اپنے انٹرنل جو پالیٹکس چل رہی ہے وہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اس کے علاوہ جناب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج منعقد ہوا ہے, تھوڑی دیر پہلے یہ اجلاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے, اور حکومت کی جانب سے ظاہری بات ہے یہ پہلا موقع تھا جس میں چیف جسٹس اور حکومت نے آمنے سامنے بیٹھنا تھا. اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی سب سے بڑی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ جو آئینی بینچ بنایا جائے گا جس کے اوپر اتنی تگودہ ہوئی تھی, 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ساری اس آئینی بینچ کے بنانے کے حوالے سے ہوئی تھی, تو اس کے سربراہ کون ہوں گے, کس کے پاس یہ سارا جائے گا, اور حکومت کی جانب سے آئندہ سے جو بھی معاملات ہوا کریں گے, جو بھی پٹیشنز وغیرہ بنیں گی
آئینی معاملات کے حوالے سے وہ کس بینچ کے سامنے جائیں گی اور اس کا سربراہ کون ہوگا. تو حکومت کی جانب سے یہ پہلے ہی جو ہے وہ یہ آ رہا تھا کہ جناب ان کی تعداد جو ہے حکومتی سائڈ کی وہ اس میں زیادہ ہے اور شاید حکومت جو ہے وہ اس کا پلڑا اس کے اندر بھاری ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور چیف جسٹس بھی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے. یہ اجلاس جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے اور پتہ یہ لگا ہے کہ جناب جسٹس امین الدین کو جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس مصطفی ہلالی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عائشہ ملک. بیسکلی فارمولا یہ بنایا گیا ہے کہ ہر صوبے سے 2 ججز کو شامل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس میں جسٹس امین الدین کو جو ہے اس کی سربراہی دی گئی ہے. حکومت کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ حکومت بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوگی اس فیصلے سے کہ وہ جسٹس امین الدین کو جو ہے وہ اس اہم رول کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہتی تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا مشن جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب ہر طریقے سے جہاں پہ مطلب جسٹس منصور علی شاہ کو وہ چیف جسٹس نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنے, وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس بنے. جسٹس امین الدین کو جو ہے وہ اہم رول ادا کرنا چاہتے تھے, بلکہ ایک موقع کے اوپر تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئینی عدالت ایک الگ بنے. اگر آپ کو یاد ہو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جب بات چیت ہو رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آئینی عدالت ایک شاید سیپریٹ بنائی جائے, کنسٹیٹیوشنل کورٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. وہ تو جب نہیں بنا تھا تو تب بھی نام یہ لیا جا رہا تھا کہ اس کی سربراہی بھی جسٹس امین الدین کے پاس ہی آئے گی. 7-5 کے تناسب سے جو ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ووٹنگ ہوئی ہے, لیکن جو 5 ووٹ مخالفت میں پڑے ہیں جنہوں نے ایکچولی اس آئینی بینچ کے بنانے کی مخالفت کی, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا ووٹ تھا, جسٹس یحییٰ آفریدی کا, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, شبلی فراز اور عمر ایوب. یہ 5 افراد ہیں جنہوں نے بیسکلی مخالفت میں ووٹ دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومتی سائڈ میں اور اٹارنی جنرل اور جو اسپیکر کے نامزد کردہ اس کے اندر رکن تھے وہ ان کی جانب سے اور بار کی جانب سے جو نمائندے تھے اس کے اندر, سب نے جسٹس امین الدین کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. تو حکومت کے لیے یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. دوسرا ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. انہوں نے ایک بڑا حیران کن بیان دیا اور میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں سے انہوں نے ہوا نکال کے رکھ دی ہے. انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف کے حوالے سے جو ان کو ایکسٹینشن ملی ہے یا ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کا جو اضافہ ہوا ہے یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور اب یہ ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہے آگے. تو اسی سے اب آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک, میں نے آپ کو اگر آپ یاد ہو میں پچھلے 2 دن سے آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا احتجاج کرتی ہے. عمران خان صاحب جو آج سے چند مہینے پہلے تک ویسٹرن میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے, اب دیکھتے ہیں ساری چیز کے اوپر وہ احتجاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلاگ کے اندر ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ بھی کیا ہے گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے والی انہوں نے بات کی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی ہمیں بڑا احتجاج نظر نہیں ہے, بلکہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہ احتجاج ہو رہا تھا مطلب جو بھی انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر کیا ہے تو شبلی فراز ہی وہاں پہ نہیں تھے. شبلی فراز اس احتجاج میں جو سینٹ کے اندر ہوا اس میں تھے ہی نہیں. ہونا تو جو چال چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف اتنے مہینوں سے, وہ تو اس سے تو پھر یہی نظر آنا چاہیے تھا کہ جناب فوراً احتجاج کی کال دے دینی چاہیے تھی کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی بات سے اب یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب اس کو برداشت, وہ جسے کہتے ہیں نا پاس کر یا برداشت کر, تو برداشت کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ اب پاکستان تحریک انصاف نے کر لیا ہے کہ آرمی چیف کی اس ایکسٹینشن کے اوپر کوئی کمپلینس نہیں کی جائیں گی. ایک اور خبر آ گئی اور وہ خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کافی ناراض ہیں. ناراض کیوں ہیں ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے جو رپورٹ کیا گیا ہے چند چینلز کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیٹی کا بیسکلی اس میں جو نمائندگی ہے وہ پیپلز پارٹی کو مساوی نہیں ملی ہے. مطلب حکومت کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور پیپلز پارٹی کے نمبر جو ہیں وہ اس میں کم ہیں, اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر بیٹھنا ہی نہ چاہیں. بلکہ ڈان کے اوپر جو ہے وہ یہاں تک یہ لفظ لکھا گیا, یہ رپورٹ کیا گیا کہ ذرائع نے بتایا کہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. بلاول بھٹو وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے ہوں گے. سو یہ بیسکلی جو ایک جیسچرنگ ہے یا سگنلنگ ہے وہ یہی شو کی جا رہی ہے کہ جناب یہ کوئی زیادہ اچھی مطلب ڈیولپمنٹس نہیں ہے. سو ویل ہیو ٹو سی اینڈ کہ آگے اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب یہ کہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پارلیمان سے ججز کی تعداد اور سروسز چیف کی مدت بڑھانے کے معاملے پر پی ٹی آئی نے جے یو ایف اے سے رابطہ کر کے اہم ملاقات جو ہے وہ طے کی ہے.
اور ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی قیادت میں پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا، اور پی ٹی آئی وفد جو ہے آج دوپہر مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب کیا آرمی چیف کو یہ جو ایک قسم کا ٹینیور ان کا بڑا ہے 2 سال کا، کیا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور جے یو ایف اے کوئی بڑا احتجاج کر سکتی ہے مل کے؟ کیا اس کو ریزسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، یا صرف ٹوکن احتجاج جسے کہتے ہیں، صرف ابھی تک تو ٹوکن احتجاج ہی ہم نے دیکھا ہے، کیا اس پہ کوئی مزید کوئی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس پہ دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جناب یہ کہا ہے کہ ہم نے جو بھی امینڈمنٹس وغیرہ کی ہیں، ترامیم کی ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹوٹلی آن بورڈ تھی، ہم نے ان کو اعتماد میں لے کے کیا ہے، یہ نہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی انفارمیشن کے بغیر یہ سب کچھ ہوا ہے، اس میں ٹوٹلی یہ لوگ آن بورڈ تھے۔ اس کے علاوہ جناب جمعیت علماء اسلام کے فیک سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں اضافہ جو ہے وہ انتظامی معاملہ ہے، یہ سب ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت کے حوالے سے آپ کے سوال کا، ایک جرنل نے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ کے سوال کا 2 حصوں میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا مدت ملازمت میں توسیع ایک انتظامی معاملہ ہے اور یہ ہر دور حکومت میں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کیونکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت فیصلہ کر سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک نہیں ہوگا تو دوسرا ہوگا، لیکن ہمارے لیے یہ بھی جنرل ہے تو وہ بھی جنرل ہوگا۔ اچھا، اس میں ظاہری بات ہے ایک پوائنٹ جو ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے جنرلز جو ان لائن تھے کہ وہ اگلے آرمی چیف بن سکیں گے، یہ نمبر گیم جو ہے وہ ٹوٹلی اب چینج ہو جائے گی۔ مطلب 5 سال کے ٹینیور کا مطلب ہے پہلے تو مطلب جو لوگ ان ویٹنگ تھے وہ اگلے سال نومبر کے اندر جو ہے انہوں نے ان ویٹنگ ہونا تھا، انلیس اور انٹل موجودہ آرمی چیف کو کوئی ایکسٹینشن نہ مل جاتی، تو وہ اب تب تک جو ہے وہ بہت سے لوگ بیچ میں سے نکل جائیں گے یا ریٹائر ہو جائیں گے، اور اب جو لسٹ بنے گی وہ اب 3 سال کے بعد یعنی کہ 2027 نومبر 2027 پہ جا کے جو بنے گی اس کا وہ لوگ ان ریس ہوں گے انٹل انلیس اس وقت بھی جا کے آرمی چیف کو اگر ایکسٹینشن نہ مل گئی تو۔ رضا روانی صاحب نے جو ہے جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں، رضا روانی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک باقاعدہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ یہ جس طریقے سے یہ قانون سازی کی گئی ہے یہ بالکل جمہوریت کے جو کی روح ہے اس کے منافی ہے، یہ ساری چیزیں پہلے کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانی چاہیے تھی، اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے تھیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جرنلسٹ ہیں مرتضی علی شاہ صاحب لنڈن سے جیو کے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شہری ہیں نعمان اقبال، ان کی جانب سے ویڈیو پیغام جاری ہوا ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا تھا جب وہ اپنی گاڑی میں جو ہے وہ باہر آ رہے تھے، تو مجھے بڑی شرمندگی ہے اس کے اوپر اور میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، اور آج کے بعد جو ہے میں کبھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں جو ہے میں شرکت نہیں کروں گا۔ تو یہ ویڈیو پیغام جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا، یعنی اس کا مطلب یہ جو ایک ہم نے کل ہی یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ لنڈن کے اندر لگ رہا ہے کہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہ اب ایکشن لینا چاہ رہا ہے، اور وہ لوگ میٹروپولیٹن پولیس سے رابطہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد لگ رہا ہے کہ اس کا احساس جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہبا فواد چودھری، جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے ایک یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے، اور یہ اپلیکیشن جو ہے وہ فلک جاوید، صنم جاوید کی جو بہن ہیں ان کے خلاف یہ درخواست جو ہے وہ ایف آئی اے میں انہوں نے دائر کی ہے، اور فلک جاوید کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے میرے خلاف جو ہے وہ 21 اکتوبر کو 1:22 کے اوپر میرے پہ الزامات لگاتے ہوئے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے فلک جاوید نے ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کے اندر ہبا فواد چودھری کو جو ہے وہ فوکس کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے لکھا تھا، پٹواریوں کی میں تسلی بخش منجی ٹھوکتی ہوں جس کا اندازہ آپ کو ان کی چیخوں سے ہو جاتا ہے، لیکن گیس واٹ ہبا، آپ کے لیے بیڈ نیوز ہے کہ آپ کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ 3 دن سے آپ بہت پھدک رہی ہیں کہ میں ایف آئی اے میں پیش کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ مجھے بی بی آپ کی طرح لر پھرنے کی اجازت نہیں ملی ہوئی، نہ ہی میں آپ کے میاں کی طرح بھائی لوگ دوست یار بنائے ہوئے ہیں، نہ ہی میں آپ کی طرح بے شرم اور بے غیرت ہوں کہ کبھی جا کر کاکڑ کے سامنے جھک جاؤں، کبھی جا کر جہانگیر ترین کی گود میں بیٹھ جاؤں، اور کبھی جا کر سی ایم پنجاب مریم نواز کو اپنی ماں بنا کر اس کو مبارکباد پیش کروں۔ عہدے اور وزارتیں آپ کے میاں نے انجوائے کی، عیاشیاں آپ نے ساتھ مل کر ساری کی،
مگر جب مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے آپ کا میاں اپنی ٹانگوں میں دم دبا کر بھاگا اور جا کے اعلان کر دیا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر 7 دن بعد ہی مائنس خان کرنے اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ وہ تو جب آگے سے شاہ محمود قریشی نے بابا جی کا ٹھلو یا نہ، تب آپ دونوں میاں بیوی کو سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی کے بغیر ہم دونوں ختم شدہ ہیں، تو آپ نے دوبارہ سے عمران خان کرنا شروع کر دیا۔ آپ مجھے کہتی ہیں میں مفروری کاٹ رہی ہوں کیونکہ وہ کسی مقصد کے لیے کاٹی جاتی ہے، جس طرح مراد سعید مفروری کاٹ رہا ہے۔ بگوڑا بننے کے لیے صرف آپ کے میاں کی طرح بغیرت اور بزدل ہونا پڑتا ہے۔ میں کل ہی کافی ہاں پورے پٹوانیوں کی منجی ٹھوکنے کے لیے، اتنا جواب کافی ہے یا اور دوں؟ تو یہ انہوں نے ہبہ فواد کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ سارا کچھ لکھا تھا۔ تو ہبہ فواد نے کہا کہ جی میں آپ کو ایف آئی اے لے کے جا رہی ہوں، اور ایف آئی اے میں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو فلک جاوید ہیں یہ اس وقت اوبیسلی کہیں انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کے اگینسٹ آلریڈی عظمہ بخاری جو ہیں وہ بھی کورٹ میں جا چکی ہیں، اور اب ان کی اپنی پارٹی سے مطلب جو کارکن ہیں یا سپورٹر ہیں، اب وہ تو خیر ان کو بھی نہیں مانتی کہ میں نہیں مانتی آپ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، اب وہ بھی ایف آئی اے جو ہے وہ پہنچ گئی۔ اس سے پہلے بھی جو ہے فلک جاوید بہت سی فیک نیوز بھی جو ہے وہ جاری کر چکی ہے۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ جو ہے نا ایکچولی شاید کوئی اور ہی آپریٹ کر رہا ہے، جو مطلب ان کے اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے ہماری ملک کی ایک بڑی مشہور ایکٹریس ہیں، ان کا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ ٹھیکے پہ کہیں اور دیا ہوا تھا، نام ان کا تھا، تصویر ان کی تھی، ویریفائڈ اکاؤنٹ تھا، لیکن استعمال کوئی اور کرتا تھا۔ اور یہ مطلب یہ پتہ ہے اس بات کا کہ اس خاتون کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ سے کیا کیا ٹویٹ ہو رہا ہے۔ تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فار شور، لیکن لگتا ہے جیسے شاید یہ فلک جاوید کا اکاؤنٹ بھی شاید کوئی اور ہی آپریٹ کرتا ہے، لگتا ہے اس طرح ہی ہے۔ تو جناب یہ تھی اپڈیٹ، سوری ایک خبر تو رہ گئی، اور وہ تھی اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ جناب اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا، لیکن آج ان کو اٹک کی ڈسٹرکٹ جیل سے رہائی ملنے کے فوری بعد جو ہے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے وہ اعظم سواتی کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ منظور کی تھی اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ آج صبح انہیں رہا کیا گیا تھا، لیکن ٹیکسلا پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی اور انہیں رہائی کے فوراً بعد جو ہے ایک بار پھر انہیں گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام کی جانب انہیں شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔